بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. پچھلے دنوں دو ایسے کیسز میرے سامنے آئے کہ جس میں بچیوں نے غلطی کی اور ان کے گھر میں علم ہو گیا. عام طور پہ تو جو غلطی جب بچی کرتی ہے تو گھر علم نہیں ہوتا، پر اس کو علم ہو جاتا ہے اور اس عذاب سے، اس مشکل سے وہ کیسے کوپ کرے، کیسے نکلے، وہ بالکل الگ چیز ہے. پر آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ ایسے معاملے میں گھر والے کیا کریں. ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو بالکل درگزر کر دیجئے، لیکن اگر آپ درگزر کر دیں گے تو اسے کبھی گناہ کا احساس نہیں ہوگا. تو اس کے ساتھ بیٹھ کے بہت پیار سے، لیکن یہ پیار لاڈ والا نہیں ہو سکتا، یہ ایجوکیٹ کرنے والا ہوگا، جس میں اس کو بتایا جائے کہ تو ہمارے لیے اہم ہے چونکہ تو ہمارے جگر کا ٹوٹا ہے، پر تو نے ہمارے ایمان کے خلاف، دین کے خلاف، رب اور اس کے رسول کی ہدایت کے خلاف، خود خاندان کی مان اور مریادہ اور عزت کے خلاف یہ کیا ہے کہ تم نے ہم سب کی لٹیاں ڈبونے کا کام کیا ہے، ناک کٹوانے کا کام کیا ہے. انفیکٹ جملے اتنے اچھے ہونے چاہیے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آئیں. گناہ گار جب بھی روتا ہے تو اس کی واپسی ہو جاتی ہے. گناہ کرنے والے کو جب بھی احساس ہوگا اندر سے تو اگلی دفعہ وہ گناہ سے بچ جائے گا. ورنہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر گناہ میں وہ گرا تو پھر وہیں کمفرٹ لینے لگ جاتا ہے. جب ایسا کی معاملہ ہو تو دو تین چیزیں اور بھی دیکھنی چاہیے. آپ کو اپنے رزق کی طرف بھی غور کرنا چاہیے، اپنی جو تربیت ہے بچوں کی وہاں بھی غور کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس غلطی اور گناہ کی وجہ کہیں آپ کی کم توجہ اور کم محبت تو نہیں بنی. کیونکہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی گھٹیا قسم کے لوگ بھی، نہ جن کی صورت ہوتی ہے نہ شکل ہوتی ہے، بٹ ان کو اتنی عقل ہوتی ہے کہ اچھے محبت والے میٹھے لفظوں سے کیسے شکار کرنا ہے. برائی سے نفرت کرتے ہیں. ہم کو برائی اچھی نہیں لگتی کیونکہ وہ اچھی لگنے والی چیز ہی نہیں ہے. لیکن سیانے یہ بھی کہتے ہیں کہ برائی سے نفرت واجب ہے، برے سے نفرت واجب نہیں ہے. یہ برا اگر آپ کا اپنا ہو تو پھر اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی، پھر اس کو سمجھایا بجھایا جائے گا، اس کو رسوا نہیں کیا جائے گا. یعنی جن کیسز کی میں بات کر رہا ہوں وہاں یہ ہوا کہ ماں کو پتہ چلا تو ماں نے اپنی بہن کو جا کے بتا دیا، ماں نے اپنے ہی بیٹے کو بتا دیا. تو جب آپ اس کی ڈسکرپشن دیتے ہیں تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کوئی نہ کوئی ان بچیوں کو قتل کر دیتا ہے. یہ جو غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں عام طور پہ یہ ماؤں کی یا بہنوں کی ڈسکرپشن کی وجہ سے ہوتے ہیں. وہ اس کا اتنا الیبوریٹ کرتے ہیں اور ان پوری ڈیٹیل کو جو نہیں بتانے والی ہوتی، نہیں جتانے والی ہوتی، نہیں کمیونیکیٹ کر، سگی بہن کو اور سگے بھائی کو نہیں بتانا چاہیے. یعنی آپ کی بیٹی سے یہ غلطی ہوئی ہے تو آپ اپنے سگے بھائی کو، سگی بیٹی کو ذکر مت کیجئے. میں تو اس حق میں بھی ہوئی کہ اپنے میاں سے بھی ذکر مت کیجئے، اور اپنے بچوں سے اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیا آپ اس کو ایک مجرم کے طور پہ پینٹ کرنا چاہتے ہیں، ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نہیں چاہتے کہ اس کی نارمل واپسی ہو. کیا آپ نے ساری عمر اس کو اب گھر کو جیل خانہ بنا کے وہاں رکھنا؟ یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو ہر صورت میں اس کو نارمل کر کے واپس زندگی میں بھیجنا ہے. اپنے گھر میں وہ جائے. رسوائی کے ساتھ کیسے جائے گی؟ رسوائی کے ساتھ یا تو وہ خودکشی کرے گی، رسوائی کے ساتھ وہ سب کی آنکھوں سے گر جائے گی. جب تک اس کا سانس باقی ہے میرا رب انسانوں کو مہلت دیتا ہے. یہ مہلت سانس لینے کی نہیں ہے، یہ مہلت گناہ سے واپسی کی ہے، غلطی سے توبہ کی ہے، سیدھی راہ پہ واپس لانے کی ہے. انفیکٹ اپنوں کو بچانا واجب ہے، اپنوں کو رسوا کرنا واجب نہیں ہے. اپنوں کے غلطی پہ، کوتاہی پہ پردہ ڈالنا واجب ہے، ان کا پردہ پھاڑنا اور اٹھانا واجب نہیں ہے. جب ہم یہ کرتے ہیں، بہت سی ماؤں کو میں نے دیکھا کہ انہیں جب اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ جیسے وہ سینے پہ ہاتھ مارتی ہیں اور سر پہ مارتی ہیں. اچھا، یہ ماتم کرنے کا اور وہ جو کینے ڈالنے ہوتا ہے اس کا وقت تھوڑی ہوتا ہے. یہ حرکتیں کرنے کے بعد جس کو نہیں معلوم اس کو بھی پتہ چلے گا. اینڈ آف دی ڈے نقصان کس کا ہوگا؟ اس بچی کا بھی اور آپ کا بھی ہوگا، دونوں کو ہوگا کہ یہ خاندان ہی ایسا ہے. اور خاندان ایسا ہونے کا جواز آپ اسے خود دے رہے ہو کہ آپ اس چیز کو
جس کو چھپانا تھا، جس کی اصلاح کرنی تھی، آپ اس کو الیبوریٹ کر رہے ہو، آپ اس کا تماشا بنا رہے ہو۔ ہر چیز کا تماشا بنانا، یہ شاید کچھ عورتوں کو اس میں مزہ آتا ہوگا، پر میں نے تو ایک اور چیز بھی دیکھی ہے کہ یہ عورتوں کی تربیت میں لازم حصہ ہونا چاہیے، ہر بچی کی تربیت میں ہونا چاہیے کہ اگر اس کی بہن، اس کا بھائی گھر میں کوئی چھوٹا غلطی کرتا ہے تو اس کی جو شکایت لگانے کا طرز عمل ہے، یہ ساری عمر پھر آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے ساتھ جو لڑنے کا، اس کو جو تانے دینے کا، اس کو یہ شرمسار کرنے کا، جب غلطی ہوتی ہے تو پھر یا تو زندگی ہوتی ہے یا موت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اس کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے تو وہ آپ پہ واجب نہیں ہے، آپ پہ لازم بھی نہیں ہے، نہ آپ قانون ہو نہ شرع ہو، آپ اس کے خون کا حصہ ہو، آپ اس کے گھر کا حصہ ہو، آپ اسے شرمسار کر سکتے ہو، توبہ پہ آمادہ کر سکتے ہو، اس کو اس مہلت عمل میں دوبارہ اصلاح کر سکتے ہو، لیکن بار بار پہ آپ اس کو تانے دینے لگ جاؤ، یہ کون سی شرافت ہے؟ یعنی ماں کا رول ہو، بھائی کا رول ہو، بہن کا رول ہو، گناہ گاروں کو تانے تو رب بھی نہیں دیتا، اس کے دین کی منشا تانے دینا نہیں ہے۔ یعنی تانے دے کے آپ اس کو شرمسار کم کرتے ہو، اس کو اریٹیٹ کرتے ہو، اس کے بعد اریٹیشن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ اسی فیز میں چلی جائے کہ یہ مصیبت تو ہے، یہ میکسیمم ہے، یہ میں نے بھگت لی ہے، تو پھر وہ پنجابی میں کہتے ہیں دو پہیاں کدھر گئیاں صدقہ ٹوئیدہ۔ اگر آپ نے اس کو مارا، فزیکلی مارا، تو پھر جو جھجک ہوتی ہے وہ بھی اتر جاتی ہے۔ پھر انسان بے شرم ہو کے کہتا ہے کہ دو پڑ گئی ہیں کمر پہ تو صدقہ نکل گیا، اور دوبارہ وہ جا کے اس جرم میں، اس گناہ میں چلا جاتا ہے۔ تو براہ کرم خدا نہ خواستہ، 100 دفعہ خدا نہ خواستہ کسی گھر میں ایسا معاملہ کبھی ہو جائے تو اس کو بہت ٹیک کیئر کرنی چاہیے۔ جیسے ہم یہ جو شیشے کی بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، اوپر لکھا ہوتا فجائل، کہ اس کو بہت احتیاط سے اٹھا کے ادھر سے ادھر کرنا ہوتا ہے۔ یہ جب بھی ایسا صدمہ ہو، اس صدمے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ذہنی مریض بن جائے آپ کے طرز عمل کی وجہ سے، آپ کے تانوں کی وجہ سے، آپ کے بار بار شرمندہ کرنے کی وجہ سے، آپ کے اس کو ایکسپوز کرنے کی وجہ سے۔ ایکسپوز کرنا دین کا منشا نہیں ہے، بدنام کرنا، رسوا کرنا خاندان کا منشا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ان غلطیوں پہ پردہ ڈالنے کے بعد ان کو سمجھانا، پیار سے سینے سے لگانا، غلطی کا احساس دلانا کہ اسے خود سے احساس ہو کہ میں نے کتنی بڑی غلطی، کتنی بڑی کوتاہی مجھ سے ہو گئی ہے اور مجھ کو آئندہ یہ نہیں کرنا۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔